ایک یہودی نوجوان ہے، یوں تو باپ دادا یہودی، اہل عیال سارے غیر مسلم، گھر سے باہر نکلتا ہے، یوں کئی بار نگاہ اٹھاتا ہوگا، ہوا میں بکھر جاتی ہے، مگر ایک دن گھر سے نکلا، مسجد نبوی کا کونا ہے، یوں نگاہ اٹھاتا ہے، میرے آقا سامنے آتے ہیں، پھر کہاں بکھرنی، اب تک بکھرتی رہی، چہرہ مصطفیٰ پہ جم گئی، ایک بجلی سی گری، سینے کا سارا کفر جل کر رہا، خاموشی سے واپس چلا گیا، نہ گھر رہ سکتا ہے، نہ اظہار کر سکتا ہے، ہر روز گھر سے نکلتا ہے، کبھی کسی گلی کی اوٹ میں بیٹھتا ہے، میرے آقا گزرتے یوں ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، پھر انتظار میں رہتا ہے کہ کب اس گلی سے، کبھی مسجد نبوی کی کسی اوٹ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، آقا جلوہ گر ہوتے ہیں، ایک ترچھی نگاہ نصیب ہوتی ہے، پھر دوسرے دن کے لیے انتظار میں پڑ جاتا ہے، بالآخر دن گزرتے گئے، اندر سے پگھلتا گیا، حوصلہ جواب دیتا گیا، برداشت ختم ہوتی گئی، بالآخر چارپائی پہ لیٹ گیا، مرض محبت لگ گئی، باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باپ طبیب لا لا کے تھک گیا، کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے مرض کیا ہے اور ٹھیک کیوں نہیں ہوتی۔ ایک دن باپ نے کہا، بیٹا میں تھک گیا ہوں، میری آنکھوں کا تارا ہے، میں نے جو ہو سکتا تھا تیرا علاج کیا، کسی طبیب کو نہیں چھوڑا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تجھے شفا کیوں نہیں ملتی۔ اس نے کہا، بابا جان، جس طبیب سے مجھے شفا ملنی تھی اس کے دروازے پہ تو گیا نہیں۔ کہنے لگا، بیٹا بتا تو صحیح، تجھے کہاں سے یہ مرض لگی اور کس طبیب کے پاس تیرا علاج ہے؟ کہنے لگا، بابا جی، بابا جان، آخری خواہش ہے، شاید میری آخری سانسیں ہیں، پھر اس دنیا میں زندہ نہ رہ سکوں، پر اظہار تب کرتا ہوں اگر میرے ساتھ وعدہ کریں میری یہ آخری خواہش آپ پوری کریں۔ باپ کہتا، بیٹا میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، وقت نزا میں تیری خواہش نہ پوری کروں تو میں نے اس دنیا میں کیا کمایا؟ زبان لڑ کھڑائی، پھر ہمت کی، لڑ کھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بابا وہ ساری کائنات جس کی زلفوں کی اسیر ہے، اسے لوگ محمد عربی کہتے ہیں، بس ایک جھلک ان کی پڑی، میں تو ان کا گرویدہ اور قیدی ہو گیا، اور ان کے دیدار کے سوا میرا کوئی علاج نہیں، ہو سکے وقت نزا ایک دفعہ ان کا دیدار ہو جائے، یا میری چارپائی اٹھا کے مسجد نبی کے دروازے پہ لے جا، یا ان سے جا کر کہہ دے کہ کاکل روگ کا ایک مریض لا علاج وہ آپ کی نگاہ کا منتظر ہے، کہیں آپ کو دیکھے بغیر اس کی روح قفس انسانی سے پرواز نہ کر جائے۔ شخص دل ملا اٹھتا ہے، سماج کا خیال آتا ہے کہ سماج اور معاشرہ کیا کہے گا، ایک قدم آگے رکھتا ہے، دو قدم پیچھے رکھتا ہے، بالآخر لڑکھڑاتا مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچتا ہے، صحابہ سے کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کریم سے ملنا، میرے آقا مسکراتے ہیں اور بلاتے ہیں، وہ شخص پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی ہوں،
پر میرا بیٹا آپ کی زلفوں کا اسیر ہے، وقت نزا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ سانس لبوں پہ اڑی ہو، آپ کا رخ انور سامنے ہو، اور روح و قفس انسری سے پرواز کر جائے۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا اور فرمایا صحابہ چلو آج تمہیں وہ جوان دکھا کے لاؤں، میرے جملے پہ توجہ کرنی ہے، آج تمہیں وہ جوان دکھا کے لاؤں جس کا استقبال کرنے کے لیے قدسیان فلک تیار کھڑے ہیں۔ میرے آقا چلتے ہیں، ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت، اس نوجوان کی آنکھیں انتظار کر کر کے بند ہو چکی۔ میرے آقا جب جلوہ گر ہوتے ہیں، سرانے کھڑے ہوتے ہیں، باپ آواز دیتا ہے بیٹا، وہ جن کے انتظار میں تیری روح بڑی تھی، وہ جن کے انتظار میں تیری سانسیں اٹکی ہوئی تھی، آنکھ کھول، وہ محمد عربی جلوہ گر ہے۔ شاید وہ بھی اسی انتظار میں تھا۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کی، شاید وقت نزا آئیں وہ بالی پہ میرے، شاید وقت نزا آئیں وہ بالی پہ میرے، اس لیے ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا، شاید وقت نزا آئیں وہ بالی پہ میرے، اس لیے ملک الموت کو باتوں میں لگا رکھا۔ آنکھیں کھولتا ہے، میرے آقا کا چہرہ سامنے ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صرف آپ کے آنے کی دیر تھی، میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس کی بارگاہ میں کوئی سجدہ نہیں کیا، میں اسے تو نہیں منا سکا، مگر کہیں ایسا نہ ہو میں اس لسٹ میں نہ آؤں جو لسٹ آپ کے غلام کی۔ مجھے کاکولے روخے جانا آپ کے اپنے چہرہ انور کے مشتاقوں کی فہرست میں ڈال لیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک سجدہ نہیں کیا، مگر یہ ضرور ہے کہ تیرے غلاموں کی لسٹ سے تیرے عاشقوں کی فہرست سے اٹھوں۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ، جوان خاموش ہے، باپ کہتا بیٹا تو قسمت کا دھنی ہے، تو اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جسے اللہ کے محبوب یہاں کھڑے جنت کی ضمانت کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ لے اور ان کے غلاموں کی فہرست میں داخل ہو جا۔ میرے آقا کلمہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھتا ہے، روح قفس انسری سے پرواز کر جاتا۔ آقا یوں واپس چلنے لگتے ہیں، اس شخص کا باغ میرے آقا کو یوں پکڑ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ اب تک تو میرا تھا، اب تک تو میرا تھا، لیکن اب آپ کا ہے، اس کا جنازہ بھی آپ لے کے جائیں گے، اسے قبر میں بھی آپ دفن کریں گے، اور اسے آخرت تک آپ کی ضمانت کے میں آپ کا سپرد کرتا ہوں۔ میرے آقا یوں صحابہ جنازہ اٹھاتے ہیں، یار صاحب صحابہ جنازہ اٹھاتے ہیں، یوں مدینے کی گلی میں جنازہ چلتا ہے، اور صحابہ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا یوں پنجوں کے بل جنازے میں چل رہے ہیں، مصطفیٰ کے پورے قدم نہیں لگ رہے مدینے کی گلیوں میں، آقا پنجوں کے بل جنازے میں شریک ہیں، مدینے کی گلی سے جنازہ گزرتا ہے، لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا جنازہ ہے کہ عرش معلیٰ جس کے قدموں کو ترستا ہے، وہ آج اپنے پنجوں کے بل اس جنازے میں شریک ہے۔ میرے آقا کے پورے پاؤں مبارک زمین پر نہیں لگتے، جنت البقیع میں جا کے رکھا جاتا ہے۔ ایک منچلا اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آج پہلی بار آپ کو کسی جنازے میں پنجوں کے بال چلتے دیکھا، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا مسکراتے فرماتے ہیں صحابہ، تمہیں نہیں پتا یہ خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں رب ذوالجلال نے آسمان سے قدسیان فلک بھیجے ہیں،
اور فرشتوں کا مدینے کے گلیوں میں اتنا رش تھا کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں. آقا جنازہ پڑھتے ہیں. جنازہ پڑھ کے میرے آقا اسے قبر میں دفن کرنے سے پہلے خود قبر میں داخل. غم سلامت تیرے انداز کے مرنے والے، موت کبھی کہاں احسان لیا کرتے. آقا یوں قبر میں اترتے ہیں. اس شخص کی میت اٹھا کر صحابہ حضور کو سماتے ہیں. میرے آقا اسے خود قبر میں دفن کرتے ہیں. کافی دیر بعد جب آقا قبر سے باہر نکلتے ہیں، چہرہ مبارک پسینہ سے شرابور ہے. پسینے کے موتی چہرہ انور سے ٹپک پر آپ کے کپڑوں پر جسم پر گر رہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خبر میں کوئی اتنا ہجوم تھا کہ آپ کے چہرہ انور پر اتنا پسینہ ہے؟ پسینہ کے قطرات آپ کے جسم مبارک پر گر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ، اس نے مجھ سے جنازے سے لے کر جنت میں دخول تک کی ضمانت لی تھی. جب قدسیان فلک نے اور حور و غلمان جنت نے مجھے قبر میں داخل ہوتے دیکھا تو حور و غلمان جنت قبر کے قریب قریب آ کر کھڑے ہو گئے. کچھ میری دونوں ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر اس کی میت پر کھڑے ہو کر رشک کر رہے تھے کہ یہ وہ مسافر ہے لحد کا جسے محبوب رب العالمین خود دفن کرنے آئے. بس ان فرشتوں اور حوروں کے رش میں مجھے کچھ پسینہ سا آ گیا. سیرت نگار کہتا ہے پسینہ جو آیا گل آخری سن لیا، پسینہ جو آیا تو کچھ قطرات تو اس کے کفن پر بھی گرے ہوئے. پسینہ جو آیا تو کچھ قطرات اس کے کفن پر گرے ہوں گے. جب میرے آقا کے پسینے کے چند قطرے کفن پر گرے ہوں گے تو حور و غلمان جنت بھی اس بات کی گواہی دیتے ہوں گے کہ یہ وہ میت ہے، یہ وہ مسافر لحد ہے جس کا کفن بظاہر تو جو کفن میں بظاہر تو تہی دست نظر آتا ہے، مگر کفن میں کونین کی دولتیں اور کونین کی سعادتیں لپیٹ کے جا رہا ہے. جسے میرے آقا کے پسینے کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے، میرا ایمان ہے اس کی بخشش کے لیے وہ ایک قطرہ پسینے کا کافی ہے.